والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم جیکر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کے چڑھدے ہو 18,000 جو عالم آہا کیوں نہ اگے حسین دے مردے ہو جیکر بندے بیت رسولی تو پانی کیوں بند کر دے ہو جیکر ملاحظہ سروردہ کر دے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو صادق دین تے نادا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین سردار نداد دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین قابل صدر اکرام معزز علماء کرام مشایخ اکرام سادات کرام اور میرے تمام اسلامی روحانی دینی یقینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب قاری محمد وارث صاحب کو جنہوں نے اپنے فرزند کو قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ بنایا اور پھر آج محرم الحرام کے مقدس مہینے کی 12 کو ان کی تقریب کی دستار بندی بھی اور پھر علم کے حوالے سے قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور شہداء کربلا کے حوالے سے عظیم الشان محفل سجائی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ سب کو فیض نصیب فرمائے علماء کرام اور معزز سامعین جلوہ گر ہیں حاجی مظہر صاحب بھی موجود ہیں اور پھر ایک ہمارے ساتھی جو مکہ اور مدینہ میں ہمارے میزبان ہوا کرتے ہیں محترم و مکرم جناب حاجی محمد رمضان صاحب آپ بھی تشریف فرمائے میں ان کو گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سید ضیاء الحسن گیلانی صاحب آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں آل رسول ہیں اور آپ کے یہاں بیٹھنے سے برکت ہوگی اور دنیا میں جب ہم آل رسول کی بات علم کے حوالے سے بہت بڑے ہیں علم کے عمر کے حوالے سے کیونکہ میرا خیال ہے کوئی 80-85 کی پیدائش ہوگا کوئی 90 کی پیدائش ہوگا آپ کی کیا ہوگا 97 کی پیدائش ہے اور میں یہاں پہلی دفعہ 85 میں آیا تھا 85 مولانا اسحاق صاحب اس وقت یہاں خطیب ہوا کرتے تھے اس مسجد کے امام تھے اس زمانے میں ابتدا اور پھر ساتھ ہی جو ہے خلیفہ غلام حسین کھرل صاحب ان کی محفل ہوا کرتی تھی انہوں نے بلایا اور میں یہاں آیا اب آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کی عمریں ہیں اور ہمارا تجربہ ہے کس طریقے سے ہم نے وقت گزارا اور یہ لوگ شروع سے لے کر اب تک الحمدللہ عاشق رسول اور پھر میں فخر کروں کہ ان کو میں نے عاشق بنایا ہے یا آپ فخر کریں گے آپ کی وجہ سے یہ عاشق ہیں نہیں ان پر محمد عربی کا خاص کرم ہے اور یہ محمد والا جو ہے تو محمد کی نگاہ نہیں ہوگی اور کس کی نگاہ ہوگی ان کی نگاہ کے صدقے یہ لوگ محبت رسول میں عشق رسول میں سرشار ہیں اور دین مبین کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں اس دفعہ عرس پہ بھی میں نے دیکھا الحمدللہ یہاں سے 2 سے زیادہ بسیں وہاں آئے ہیں اور دربار حضرت سلطان عارفین سخی سلطان باہو پہ حاضر ہیں اور علماء کی موجودگی میں یہ جو عرس ہے
جو حضرت سلطان باہو کے دربار پہ یکم محرم تا 10 محرم ہوتا ہے، یہ حقیقتاً امام پاک کا اس عرس ہے، شہدائے کربلا کا عرس ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کی محبت 400 سال پہلے عارفوں کے بادشاہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ہماری گھٹی میں ڈال کے گئے ہیں، اور آپ نے محبت کا درس دیا۔ ارد گرد وہ لوگ بستے تھے جو کہ اولیاء اللہ اور غوث العظم پیران پیر دستگیر کی ذات پاک کو اس طریقے سے نہیں مانتے تھے جیسے آپ اور ہم مانتے ہیں۔ انہوں نے سلطان العارفین سلطان باہو نے یہاں پر عرس شروع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ امام پاک کا عرس اس طرح ہوتا ہے جیسے میں منا رہا ہوں، قرآن خوانی کرو اور ذکر الہی کرو، سبیل لگاؤ، خیرات فی سبیل اللہ کرو، آنے والے مہمانوں کی خدمت کرو اور خواتین کا احترام کرو۔ یہاں سے جب میں نے یہ نکتہ دیکھا کہ سلطان العارفین نے اپنی اولاد کو بھی فرما دیا کہ بیٹو سن لو، قیامت تک آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، اور جتنے عقیدت مند ہیں ان کے لیے میرا اعلان ہے کہ یہ فقیر قبر میں چلا جائے گا، لیکن یکم محرم سے 10 محرم تک جو اس دربار پہ حاضری کے لیے امام پاک کا عرس منانے کی خوشی کے لیے اور اس کی محبت کے لیے آئے گا، میں فقیر قبر سے نکل کر استقبال کروں گا۔ کہ امام پاک کی محبت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے 400 سال پہلے عطا کر دی، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ خاک پائم از حسین و از حسن معرفت گشت فرمن انجمن، میں امام حسن و حسین کے قدموں کی خاک بن جاؤں کہ انہی کے در سے مجھے معرفت کا مقام ملا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، فرزند خود خواندست مارا مجتبہ، شد اجازت باہورا از مصطفیٰ، خلق را ترکیم بکن بہرس خدا، کہ باہو کو مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں پہ بیعت کیا اور فرما دیا کہ مخلوق خدا کو اللہ کی راہ دکھا اور راہ خدا پہ ان کو گامزن کر دے، اور آپ نے وہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اب اسی نکتے کے تحت جب میں نے غور سے دیکھا کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے امام پاک کا عرس کیوں شروع کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوحے پڑھے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، غم حسین منایا جاتا ہے، شہدائے کربلا کی صعوبتیں بتائی جاتی ہیں، کربلا کے شہداء کے ساتھ جو ظلم اور مظالم ڈھائے گئے وہ بتائے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے فکر حسین اور نظریہ حسین بیان نہیں کیا۔ سوچنا یہ ہے کہ نظریہ حسین کیا تھا، فکر حسین کیا تھا۔ نظریہ حسین اور فکر حسین اور قربانی حسین کی مین وجہ یہ تھی کہ یزید نے اپنے دور میں ایک ایسا گروہ تیار کیا تھا جو یہ اعلان کرتے تھے یہ قریش اپنی سرداری اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اپنی حاکمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے سلسلے شروع کیے ہیں، لہذا یہ قریش ہمارے اوپر سردار نہ رہے۔ وجہ کیا تھی کہ دبے لفظوں میں انہوں نے ختم نبوت کا انکار شروع کیا اور توہین رسالت کا انکار شروع کیا، جس بنیاد پر امام عالی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں تشریف لائے کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن عظمت مصطفیٰ پہ حرمت مصطفیٰ پہ آنکھ نہ نہیں دیتا، اور ختم نبوت کا جو اس کے خلاف بات کرنے والے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین اپنا خون دے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اجاگر کرے گا۔ میں نے اس دن بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے بزرگ جس درخت کو
دیکھتے تھے کہ یہ اگ نہیں رہا، پنپ نہیں رہا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بکرا جب ذبح کرتے تو اس کا خون اس میں ڈالتے تھے، اس کی جڑ میں۔ میں نے دادا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو اس نے، میری عمر چھوٹی 6 یا 7 سال، حضور یہ خون ادھر کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پتریا گل یہ ہے کہ یہ جڑا درخت ہے انہیں پانی نال انہوں آبیاری سے نہیں ہو رہی، خون نال یہ طاقت کرے گا۔ فکر حسین سمجھ آ گئی کہ امام علی مقام امام حسین نے 72 جانوں کا خون دے کر دین اسلام کو اجاگر کر دیا اور اس کو تناور درخت بنا دیا۔ پھر یہ تھا کہ جب آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو پھر رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب دین کیسے آگے بڑھے گا؟ دین ایسے آگے بڑھے گا کہ مجاہدین اسلام اپنی جان کا نذرانہ دیں گے اور اس دین اسلام کو ترقی مل جائے گی، قوت مل جائے گی، پاور مل جائے گی، اور پھر اس شہید کو مقام کیا ملے گا؟ خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ تصور نہ کرو، یہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، 1971 میں جنگ ہوئی اور اس جنگ میں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوا تھا۔ کافی مسلمان مجاہدین اور افواج پاکستان شہید ہوئے تھے، کئی گرفتار ہو گئے تھے، 90,000 لوگ گرفتار ہوا تھا۔ اس کے بعد پیچ اپ ہوا، معاملات ہو گئے، سلسلہ ہوا۔ 1986 میں پھر انڈیا کے ساتھ تھوڑا بہت اختلافات شروع ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ انڈیا سے شاید جنگ ہو جائے، لہذا پرانے جتنے بھی مورچے ہیں ان کو دوبارہ صفا کر دیا جائے تاکہ ہمارے افواج کے لوگ ان مورچوں میں پہنچ سکیں۔ اب جب مورچوں کی صفائی شروع ہوئی تو ایک مجاہد، ایک ہمارا افواج پاکستان کا سپاہی ایسا تھا جو مل نہیں رہا تھا، غائب تھا۔ کسی نے کہا جب گرفتار ہوئے تو شاید ان میں مر چکا ہوگا اور لاش کسی نہیں ملی۔ مورچے کو صفا کرتے ہوئے دیکھا تو ایک بوٹ نظر آیا، ان کا شاید ادھر پہ بندہ ہو۔ آستہ آستہ سے صاف کرتے گئے، دیکھا کہ سبحان اللہ ایک مجاہد وہاں لیٹا ہوا ہے، اس کو چھاتی میں گولا لگا ہے اور خون ختم ہو گیا ہے اور پانی رس رہا ہے۔ اور جب شروع میں اس کو کردال لگایا گیا تھا تو اس کے پاؤں پہ لگا تھا، بوٹ بھی پہنا ہوا تھا، اس سے آگے تو خون کا فوارہ نکلا۔ اب وہاں سے پانی نکل رہا ہے، وہاں سے خون آ رہا ہے۔ اس کو اٹھا کر دیکھا تو ایک سپاہی تھا، سرگودھا کا رہنے والا، اور اس کے اندر جیب کے اندر سروس بک نکلی، اس میں اس کا نام نکل آیا اور 50 کا نوٹ بھی نظر آیا۔ بک بھی سلامت ہے، کپڑے بھی سلامت ہیں، نوٹ بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ اتنے عرصے میں 71 سے لے کر 86 تک 15 سال بارشیں بھی آئی، گرمی بھی ہوئی، سردی بھی آئی، طوفان بھی آیا اور مختلف معاملات گزرے، لیکن زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اور جب اس کے جسد خاکی کو لے کر
بوجھا لایا گیا ایک چک میں، وہاں میں بھی پہنچا۔ جنازے کے لیے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سلطانی تھے، سلطان عارفین کے مرید تھے۔ جب میں وہاں گیا، اس کی ماں رو رو کے آدھی اندھی ہو چکی تھی۔ تیرے بیٹے کی لاش ملی، اور جس کے گھر میں اتنے عرصے سے غیب بیٹا ہو اور پھر اس کی ناش آ جائے، بتاؤ کہ کیا حالات ہوئے۔ قرآن تھا، لیکن جب آ کر اس نے اس بچے کا چہرہ دیکھا تو ماں سجدے میں گر گئی اور عرض کیا، یا باری تعالیٰ اگر تو مجھے 100 بیٹا بھی دیتا تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ میرے بیٹے کی یہ شان ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک تو پاکستان کی فوج کا سپاہی تھا، انڈیا کے ساتھ لڑا، شہید ہوا، اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، اور ہم تو دنیا دار کے عالم میں ہمارے افواج والے شیو بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہیں کہیں رشوت بھی چلتی ہے کہ برا بھلا بھی انسان سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، اگر اس دور کے شہید کا یہ عالم ہے تو جو نبی کا نواسہ ہو، جن کو آقا نے اپنے کاندھوں کے بٹھایا ہو، جن کو سرکار نے اپنی زلفیں دے کے فرمایا یہ تمہاری پاک ہے، جس کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں اور ہاتھوں سے پکڑ کے کرتے فرماتے ہیں، حسین میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ لے۔ حسین نے قدم رکھے، اے حسین تھوڑا آگے آ جا۔ حسین آگے بڑھے، آپ کے پنیوں پر حسین کے قدم، سرکار فرماتے ہیں اور آگے آ جا۔ حسین کے آقا کی پنڈیوں پہ قدم، فرمایا اے حسین تھوڑا اور اوپر آ جا۔ حسین کے قدم ہیں محمد عربی کا شکل میں مقدس، فرمایا اے حسین تھوڑا اور آگے آ جا۔ اب علم نشرہ کا سینہ ہے اور حسین کے قدم ہے، اب میں اے حسین اب جھک جا۔ حسین جھکتا ہے اور محبوب اپنی زبان مقدس نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین یہ چوس لے۔ میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے کہ آج کل کا جو شہید اسلام کے لیے شہید ہوتا ہے اس کا یہ کمال ہے، اور جس کے صدقے سے شہداء کو مرتبہ ملا اس حسین کا کیا مقام ہوگا۔ آج لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ یزید اور حسین کے اندر موازنہ کرو۔ یزید بھی مسلمانوں کا حاکم تھا، سلطنت کا بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں معاذ اللہ کئی لوگ کہتے ہیں حسین نے بغاوت کی تھی اور ان کو بغاوت کی سزا ملی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بغاوت تھی یا ظلم کے خلاف جہاد کرنے والا تھا؟ اللہ پاک کے اس پیارے عظیم امام نے، جس کو اللہ نے امامت کا تاج پہنایا، سلطان الشہداء کا تاج پہنایا، حضرت امام حسین نے جب شہادت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہے، میں نماز کو پڑھ لوں۔ آپ سجدے میں گئے تو پھر آپ کی گردن مبارک کو کاٹا گیا۔ ان کی آج بھی حسین سجدے میں ہے۔ حفاظت نماز کر کے دنیا کو بتا دیا، دنیا والوں سن لو، ختم نبوت کا تحفظ کرنا اور اللہ کے نبی نے اور دین اسلام کا جو رکن ہے نماز، اس کی حفاظت کرنا، نماز قائم رکھنا، اور تیسری بات تھی قرآن کا تحفظ، کیونکہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نکتے نکالے جا رہے تھے کہ قرآن میں ساری کی ساری تعریف محمد مصطفیٰ تھی۔ اب اس قرآن پاک میں جب نکتہ جانی شروع ہوئی تھی، امام علی مقام امام حسین کربلا میں آئے اور قربانی کے لیے جب تیار ہوئے اور جہاد کیا، شہید ہوئے، اور شہادت کے وقت امام علی مقام امام حسین کہ سر مقدس کو شہید کر کے گردن سے سر جدا کر کے جب آپ کے سر مقدس کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو امام نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور دنیا کو بتا گئے کہ قرآن
کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ سر کو کٹا دو لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑو، آخری دم تک قرآن کی تلاوت جاری رکھو۔ چوتھا نقطہ تھا یہ، اس وقت اہل بیت اطہار کی ذات اور ناموس کی جب خلاف بات آ رہی تھی، جب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سن لو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا قرآن اور ایک اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا، جب وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہارا دین اور تمہارا اسلام بھی قائم رہے گا اور تم با ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت اہل بیت کا مقابلہ یزیدی لشکر کر رہے تھے، اس لیے حضرت سلطان باہو بھی یہاں پھوکا اٹھے کہ جے کر دین علم میں چھوڑا دا سر نے دے کے چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آہا کیوں نہ کہ حسین دے مردے ہو۔ اس وقت کے علماء نے بھی یہ فتوہ دیا تھا کہ جی حسین بغاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کو شہید کیا جائے۔ اس لیے سلطان باہو فرما اٹھے کہ 18,000 جو عالم آہا کیوں نہ کہ حسین دے مردے ہو، جے کر ملاحظہ سروردہ کر دے تو خیمے تنبو کیوں سڑ دے ہو، صادق دین تے نانا باہو جنہیں سر قربانی کر دے ہو۔ وہاں امام علی مقام امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیں گے لیکن اہل بیت کی عظمت اور شان کو کم ہونے نہیں دیں گے، اور یہ ثابت کر دیں گے کہ آل رسول حکومت کے لیے نہیں، سلطنت کے لیے نہیں، پاور کے لیے نہیں، بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اور پانچواں نقطہ وہ یہ تھا کہ یزید کے دور میں سب سے زیادہ اہل بیت اطہار تو توہین ہوتی تھی لیکن ماں اور بیٹی کی قدر اور عزت نہیں رہی تھی۔ آقا حسین ابھی تک کربلا کی طرف آ رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ آپ نے بی بی زینب پاک سے فرمایا اے میری بہن زینب ایک بات غور سے سن لیں، تو بھی فاطمہ کی بیٹی ہے اور میں بھی خاتون جنت کا بیٹا ہوں، تو بھی علی کی بیٹی ہے میں بھی علی کا بیٹا ہوں، طہارت بھی ہمارے گھر کے، شجاعت بھی ہمارے گھر کی، صبر بھی ہمارے گھر کا، اور ہمیں اپنی طہارت، اپنی عزت، اپنا ناموس، اپنی غیرت، اپنا جذبہ، اپنی شجاعت کو قائم رکھنا ہے۔ اور ابھی تو میں تیرے ساتھ ہوں، قاسم دولہا تیرے ساتھ ہے، علی اکبر تیرے ساتھ ہے، معصوم علی اصغر تیرے ساتھ ہے، میرا بھائی عباس سلمدار تیرے ساتھ ہے، لیکن جب کربلا میں پہنچیں گے اور یہ مارکہ کربلا ہوگا تو پھر یہ پورے کا پورا کنبہ شہید ہو چکا ہوگا، اس وقت خیال کرنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور کبھی بھی چادر اپنی اور اپنی بچیوں کی چادر سر سے نہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چادر کی توہین ہو اور لوگ یہ کہیں کہ جی عورتوں کی اس طرح سے چادر اٹھائی جاتی ہیں، با پردہ با حیا ہو کر کرنا، خیال کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، بال نہ نوچنا اور سر پہ بٹی نہ ڈالنا اور سب کو تلقین کرنا اور ان تمام عزتوں کی وہ باحفاظت اپنے منزل تک لے جانا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حسین کی فکر، حسین کا نظریہ یہ تھا کہ بیوی، بیٹی، ماں اور بہن ان کی توقیر اور تعظیم قائم ہو اور ان کی عزت قائم ہو، اس کے لیے آپ نے قربانی دی۔ اور آج کے زمانے میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی
بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم خود باہر چھوڑتے ہیں، خود اجازتیں دیتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن نوجوان علماء بیٹھے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میرا پیغام ان کے پاس امانت ہے، اور یہ زندگی کے حصے میں اس پیغام کو آگے بڑھائیں. کیا پیغام ہے؟ یہ ہے کہ اس وقت 2019 میں ہم نے جماعت اہل سنت کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک بورڈ بٹھایا، چیک کیا کہ کتنے آئی ڈیز ہیں جہاں سے گستاخی ہو رہی ہے. تو اس وقت ٹوٹل 4 آئی ڈیز سے 2019 میں 4 آئی ڈیز سے گستاخی ہو رہی تھی، یعنی بلاسفیمی ہو رہی تھی. اور پھر ہم نے تحقیق چلائی کہ جی ان لوگوں کو کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے. اب لوگوں کو آگاہی دی جائے. سمجھاتے 2021 آ گیا، اور جب جو 2021 میں چیک کیا گیا تو اس کی تعداد 32,000 ہو گئی. گستاخانہ لوگوں. ابھی ہم آپ نے تقریر میں بھی کہا کہ سویڈن نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، اس پہ ہمیں غیرت آ رہی ہے. آپ تو سویڈن تو غیر مسلم ہے، وہ تو ان تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن پہلے تو اپنے گھر کو چیک کرو کہ پاکستان کے اندر 32,000 آئی ڈیز سے گستاخی ہو رہی ہے. اور ہم نے پھر ایف آئی اے والوں کو کہا اور کچھ لوگ لیے، اور اس وقت تک 67 لوگ گرفتار ہو گئے. 67 لوگوں میں سے 20 لوگوں کو سزائے موت کا حکم ہوا ہے. لیکن اب جو آئی ڈیز کی تعداد ہے وہ 4 لاکھ ہو چکی ہے. کتنی 4 لاکھ آئی ڈیز ہیں جس پہ بلاسفیمی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے. اور معاذاللہ میں کھلے عام تو کہنا بھی گستاخی سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو آگاہی دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک معاف کرے. بی بی پاکوں کے نام، امہات المومنین کے نام، جس میں انسانی پر لکھ کر زنا ہوتا ہے، اس کی آئی ڈیز بنا کر لوگوں کو فارورڈ کی جاتی ہے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ عورت کے وجود پہ لکھ کر اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. کلمہ شہادت اور کلمہ توحید نفس کے اوپر لکھ کر اور زنا کیا جا رہا ہے، اور اس کی فلمیں بنا کر لوگوں میں تقسیم کی جائیں، لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں. کدھر ہیں ہم؟ کہاں ہماری غیرت گئی؟ اب ایسی باتیں اگر کر کے ہم روڈوں پہ نکلے تو اپنا ملک تباہ کرتے ہیں. ہڑتال سے، جلوسوں سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں نے جب چیک کیا، ابھی ہماری کوئٹہ میں بھی کانفرنس تھی، اسلام آباد میں بھی اس سے پہلے کانفرنس تھی، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے زیر اہتمام ہم نے تمام مکاتب فکر کو بلایا تھا. وہاں بھی یہ کانفرنس ہوئی کہ جی اس کا تدارک کیا جائے، کیسے روکیں. جب آئی ڈیز دیکھی گئی تو یہ نہ سمجھیں کہ جو گستاخی کرنے والے تھے وہ کافر تھے. گستاخی کرنے والوں میں بریلوی بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، اہل تشیع بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی شامل ہیں، اور وہ نوجوان جو بڑے بڑے علماء کی اولاد ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. کیوں کہ سب سے بڑا جو قربانی حسین آئی تھی وہ یہ تھی کہ یزید کے دور میں بے حیائی پھیلائی جانے کا اندیشہ تھا، اور آپ نے جان کی قربانی دے دی تاکہ اس سلسلے کو روکا جائے. تو میرے بھائیوں، آج یہ ہو رہا ہے کہ جب بے حیائی آتی ہے تو بے حیائی برکت بے غیرتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب بے غیرتی میں تبدیل ہو جائے تو بے غیرت بندہ جو ہوتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دھرم کا رہتا ہے. اب پاکستان کے اندر 4 لاکھ آئی ڈیز پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور ایک عالم دین جس نے 15 سال تک درس دیا
اس کی آئی ڈی پکڑی گئی، پھر اس پر چھاپا لگا۔ تو وہ کام کیا کرتا تھا، قرآن پاک کو پھاڑ کے رکھ کے بستر کے اوپر اور وہاں پر زنا کرتا تھا۔ اور نہیں، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیوں بڑھ رہا ہے وہ ہمارے گھرانوں میں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ اور یہ موبائل دو کام کرتا ہے، نیکی بھی یہاں سے ملتی ہے، بدی بھی یہاں سے ملتی ہے۔ اگر اس سے نیکی کی جائے، نیکی کا درس دیا جائے تو اس میں قرآن بھی ملتا ہے، اسے احادیث بھی ملتی ہیں، اسے دروس بھی ملتے ہیں، اسے زیارتیں بھی ملتی ہیں۔ اور اگر بدی کی طرف دیکھا جائے تو کیونکہ انٹرنیشنل طور پر مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے، آپ کو گستاخ اور بے حیا بنایا جائے۔ اس حوالے سے جب مختلف فلمیں آتی ہیں، وہ فلمیں دیکھ دیکھ کر نوجوانوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر ان کو آئیڈیز پہ کہا جاتا ہے اگر تمہیں چاہیے ایسی لڑکی تو آپ پہلے یہ گستاخی کر، پھر تجھے یہ لڑکی دے۔ اس سے ہمارے نوجوان اس کام میں، اس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر توجہ ہے بولو یا رسول اللہ، سارے کوئی یک جوار زبان بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں صرف آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، او جی میرا بیٹا تو بڑا لیک ہوا، بڑا چنگا ہوا، بیر تو جاندہ نہیں، سارا دن کمرے پیا ہوا تے پڑھ رہے، ادھے کولوں لیپ ٹاپ اور باقاعدہ طور پہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرا بچہ بڑا لے کے نہ آوارہ لڑکے نہ دوڑ پھردا، نہ کوئی اور کم کردہ ہوا، نہ چوری چکاری کردہ، ات کم ہی یہی کردہ کہ ات صرف پڑھدا۔ حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو چیک تو کرو کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل پہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ اس میں اب ایک تحقیق آئی ہے کہ ایک گھر کا سربراہ، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یاد کرو، ایک گھر کا سربراہ پورے گھر کے موبائل کو کیپچر کر سکتا ہے، اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اپنے کنٹرول میں کر کے یہ کرے کم از کم دن میں ایک دفعہ چیک کرے کہ میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، میری وائف کیا دیکھ رہی ہے، میرا بھائی کیا دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو آپ کو اپنا جو دشمن، اسلام کا دشمن اپنے گھر سے مل جائے گا۔ صرف اپنے گھروں کی حفاظت کرو، یہ میرا درس ہے، اس کو یاد کرو۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور آپ اپنا فرض ادا کریں کہ اپنے گھر میں توجہ کیجئے۔ اگر میرا بیٹا میری بیٹی محفوظ رہ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا پڑوسی بھی محفوظ ہوگا اور میرا گلی والا بھی محفوظ ہوگا، میرے شہر والا بھی محفوظ ہوگا۔ اگر میرا بیٹا اور میری بیٹی محفوظ نہیں ہے تو گلی میں، اس محلے میں کوئی اور بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ایک عالم دین کا بیٹا پکڑا گیا ہے جو اس بلاسفیمی کا شکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اس معاملے میں اپنی توجہ کریں، امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل کریں۔ امام حسین نے اپنا کنبے کا کنبہ قربان کر دیا، لیکن آپ نے بے حیائی روک دی، آپ نے بے نمازیوں کا راستہ روک دیا، اور آپ نے جو قرآن کے مخالف تھے قرآن کی خیرات کر کے قرآن مجید کے گستاخوں کا راستہ روک دیا۔ آپ نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے گستاخوں کا بھی راستہ روک دیا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سلسلے کو اور تقویت دینے کے لیے آپ نے اسلام کی بیاری اپنے خون سے کی ہے۔ آپ بھی مہربانی کریں، امام علی مقام امام حسین کے درس کو آگے بڑھائیں، ان کے جو نظریات ہیں اس کو تقویت دیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ آج زمانے میں
گھروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دوست کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست فلاں جگہ پہ ہے، لیکن بھائی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بھائی کہاں پر ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا میرا بیٹا کہاں پر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ دوستی رکھتے ہی بے حیائی اور بے غیرتی کے لیے ہیں، اور اگر ہم دوستی محبت کے لیے رکھیں تو دین کی تقویت کے لیے رکھیں تو ہماری دوستی بھی کامیاب ہے اور ہمارا اسلام بھی محفوظ ہے۔ اس وقت ہمیں ہمارے ساتھ دشمن کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، گنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن نے اپنی چال چل دی ہے، اب ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ اپنی نسلوں کو محفوظ کیجئے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹائم تو بہت گزر گیا، لیکن میرے دل کا جو درد تھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ مالک کائنات اس شہر کو آباد رکھے اور علامہ قاری حافظ وارث صاحب کو لمبی زندگی دے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگایا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کا پورا گھرانہ قرآن کا حافظ بنے۔ اور جس طرح آپ نے قرآن کی تاریخ سنی ہے کہ حقیقتاً باپ اور ماں کے چہروں کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا، اور اس کی چمک ایسی ہوگی کہ بڑے بڑے اولیاء جو ہیں وہ اشک اشک کر کے رہ جائیں گے کہ اتنا حسین تاج کس خوش قسمت کو پہنایا گیا۔ جواب یہی آئے گا کہ حافظ قرآن کے باپ اور ماں کو پہنایا گیا ہے۔ تو بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف مائل کیجئے اور ادب والا بنائیے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا، پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر، ملا کرن وڈائی ہو، ساون ماں دے بدلاں وانگوں وطن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا تے پڑھن کلام سوائی ہو، جتھے ویکھن دال تے روٹی تے حرف نہ آوے کائی ہو، نوے جہان اٹھے انہاں دے باہو جنہاں کھادی بیچ کمائی ہو۔ ہماری سب سے بڑی جو کمائی ہے وہ قرآن ہے اور دین اسلام ہے، اور ہمارے علماء کے اندر اگر عاجزی اور ادب ہے تو با ادب با نصیب ہے، اس جیسا با نصیب کوئی نہیں۔ اور اگر عالم بھی ہو اور ادب بھی نہ ہو تو پھر جاہل اس سے بہتر ہے۔ جاہل تو جہالت کی وجہ سے بے ادب ہوتا ہے، عالم کو تو سب کچھ پتا ہے، اور وہ اگر بے ادب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی فکر انگیز بات ہے۔ بھائیوں، اپنے ان نوجوان علماء سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دنیا پر حکومت کر سکتے ہو، دنیا پر سلطنتیں چلا سکتے ہو، حاکمیت چلا سکتے ہو، لیکن اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ادب سے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اور اس قرآن کے درس کو اس نیت سے دو کہ آپ جو درس دے رہے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو۔ ہمارے دربار کے خلیفہ تھے، ان کا نام تھا میاں محمد صدیق صاحب، سندھ میں شہزاد کوٹ میں ان کا دربار ہے۔ تو میاں محمد صدیق صاحب غربت سے میں بچوں کو پڑھاتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ تو جو راشن کٹھا تھا، گھی وغیرہ دوسرا کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے دورے پہ، جب واپس آئے تو طلباء اور علماء قریبہ قبلہ سائیں مدرسے کا جو راشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور گھی نہیں ہے۔ گھی کے بغیر نہ سالن بنتا ہے اور نہ ہی روٹیاں بنتی ہیں، پراٹھے بنتے ہیں، کیا کریں، بچے پریشان ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر کیا کریں، کچھ نہیں، آپ کو کہیں سے ہمیں پرووائیڈ کر کے دیں۔ آپ نے کہا فوری طور میں کہاں سے لاؤں، میں خود سفر سے واپس آیا ہوں، یہ بتائیے اس ڈرم میں کیا ہے۔ وہ پانی کا ڈرم بڑا ہوا تھا، تو میں اس میں ڈرم میں پانی، اچھا اس کو اور بھر دو، یہ مکمل بھر دیا ہے۔ آپ نے اپنا رومال مبارک اٹھایا، اس کے اوپر رکھا، درود شریف 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ کے شف کیا، اور کپڑا ہٹایا اور دیکھا تو اندر سارے کا سارا پانی گھی بن گیا۔ کیا بن گیا ہے؟ گھی بن گیا۔ فرمایا بھائی بسم اللہ،
انہوں نے تکیا تو ہن تک گل ہی نہیں جی، ہن تک گھی گھر دا ہو گیا، ہن تے اسی آپ ہی بنا دے رہاں گے اور کھاندے رہاں گے، لوڑ ہی نہیں کسی دکاندار کو جانے دی۔ اور بچوں نے تو 2 دنوں کے اندر ڈرم ختم کر دیا۔ اب ڈرم جب ختم ہوا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہن کی ہوئے گا، پرواہ کی تسی تکیا نہیں، مرشد نے کی پڑھیا قل والا شریف، درود شریف، الحمد شریف، تسی بھی پڑھو۔ اب کپڑا رکھا، چادر رکھی، ایک طالب نے پڑھا، شف کیا، ہٹایا، نہیں، اور یہ نہیں یار تیرا نہیں چلے میں پڑھتا ہوں، دوسرے نے، تیسرے نے، 100 سے زیادہ طلباء نے پڑھا، وہ گھی نہ بنا۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صدیق صاحب تشریف لائے اور ان سے آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ پیر جی تسی جڑا سبق دے کے گئے سو اسی تے عمل کر رہے ہیں، گھی بنا رہے ہیں۔ فرمایا اچھا گھی بنا رہے ہو؟ تمہیں ہاں جی، کی پڑھ رہے ہو؟ جی جو تسی پڑھیا وا، اسی قل والا پڑھی، اسی سورہ فاتحہ پڑھی، اسی درود شریف پڑھیا، دم بھی کیتا، لیکن گھی نہیں بن رہا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا بات صحیح ہے، قرآن تو بہت سچا ہے لیکن زبان بھی تو صدیق والی ہونی چاہیے۔ اپنی زبان کو پاک رہو، زبان کو صدیق والا بناؤ تاکہ آپ کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک حافظ قرآن کو بات بھیک مانگنے کے لیے گیا، بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کرو، پکڑو، جیل میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ کیوں قبلہ میرا کی قصور ہے؟ کیا کہ تو کیے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خیرات جو میں حافظ ہوں، حافظ قرآن ہو گئے تو بھیک مانگ رہے ہیں، کی کرا میں غربت چاہاں۔ فرمایا انہیں جب تک یہ اینٹ پڑی ہے اس کو سونا نہیں کرو گے 40 دن کے اندر اگر یہ سونا نہ ہوئی تو 40 دن تجھے پھانسی چڑھا دیں گے۔ اب اس نے روزانہ سارا قرآن پڑھا تھک گیا، وہ سونا نہیں بن رہی۔ جب آخری رات آئی نا پتہ چل گیا کہ کل مجھے پھانسی آنی ہے، پھر رونے لگا، سر سجدے میں رکھا، اے مالک میں تیرے قرآن کا حافظ ہوں، میری زندگی میری عزت کی لاج رکھنا، اے مالک تو مہربان کر، اس پاک کلام نے صدقے اس اتنو سنے کے بن گئے۔ صبح جب آئینہ سنتری پکڑنے کے لیے کیا ہویا یہ انٹ سونا بن گئی ہے، بادشاہ کی طرف لے گئے، بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا مجھ سے ساری سلطنت لے لے اور اپنا یہ قرآن مجھے دے دے۔ جس کے سینے میں قرآن جیسی دولت ہے اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ لا یحتاج ہو جاتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں اللہ پاک نے کیمیا رکھا ہے، قرآن میں اللہ نے حکمت رکھی ہے، قرآن میں ٹیکنیک رکھی ہے، قرآن میں رب کائنات نے سائنس رکھی ہے۔ دنیا کا جو بھی علم، جیسے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہوتی ہے تب بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، آپ کے بیڑے پار ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو قرآن کا درس دو، قرآن کی طرف مائل کرو، انشاءاللہ یہ دنیا میں بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ مالک کائنات میرا کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔